اللہ ظالم کو ایک حد تک ڈھیل دیتا ہے اور ظالم سمجھتے ہیں انہیں دنیا کی بادشاہت میسر ہو گئی ہے، ان پر کوئی گرفت کوئی پکڑ نہیں۔ بے شک اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ صبر کرو اور دیکھو تمہارے ساتھ برا کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ کیسے بدلہ لیتا ہے۔ جب انسان اللہ کی پکڑ کو بھول جاتا ہے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور سخت دل اللہ تعالیٰ کے غضب کی نشانی ہے۔ اللہ خود پر کوئی احسان نہیں رکھتا۔ اگر آپ نے اس کے لیے کوئی چیز چھوڑی ہے تو وہ آپ کو اس سے بہتر نواز دے گا۔ صرف اللہ کے آگے جھکو، اللہ کسی کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ اللہ کبھی بھی کسی کے لیے بھی اپنا دروازہ بند نہیں کرتا۔ اللہ واپس آنے والوں کے لیے ہمیشہ اپنا دروازہ کھلا رکھتا ہے۔ اللہ پاک کبھی بھی اپنے بندے کی دعائیں رد نہیں کرتا، ہاں اپنے پاس سنبھال لیتا ہے اور پھر وہ وہاں عطا کرتا ہے جہاں ہم نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ جب تمہیں ذکر الہی سننا اچھا لگنے لگے تو جان لو کہ تمہیں اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ اگر کوئی چیز تقدیر میں نہیں بھی لکھی ہو تو پھر بھی دعا ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ تقدیر کے سامنے ہم بے بس ہیں، تقدیر لکھنے والا تو کوئی بے بس نہیں۔ جب درد بڑھنے لگے اور کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے تو اپنے رب کی طرف چلے جاؤ، کیونکہ دلوں کو سکون اس کی یاد میں ہے۔ کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے، اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس کی برداشت اور ہمت سے زیادہ نہیں آزماتا، لیکن لوگ وہاں سے آزمانا شروع کرتے ہیں جہاں سے انسان کی برداشت کی حد ختم ہوتی ہے۔ یہ زندگی عارضی ہے، تمہاری مشکلات بھی عارضی ہیں، بس تم اپنے رب کے شکر گزار رہو۔ جو لوگ ٹوٹ جاتے ہیں اور اللہ کے سامنے روتے ہیں تو اللہ انہیں پھر جوڑتا ہے اور پہلے سے بہتر اور مضبوط بناتا ہے۔ بے شک اللہ بہت بڑا ہے۔ پتہ ہے اللہ کی محبت کیا ہے؟ وہ سارا دن ہمارے گناہ دیکھتا رہتا ہے، ہماری نافرمانیاں دیکھتا رہتا ہے، اور صبح ہی اپنے ہی فرشتوں کے ہاتھوں ہمارا رزق بھیجتا ہے۔ وہ اللہ ہی تو ہے جو دل کی خاموشی سمجھ لیتا ہے۔ ہم گناہ ایسے کرتے ہیں جیسے اللہ دیکھ نہیں رہا ہو، اور اللہ معاف ایسے کرتا ہے جیسے اس نے ہم کو گناہ کرتے دیکھا ہی نہ ہو۔ دو طرح کی محبت انسان کو غمگین نہیں کرتی، ایک اللہ سے اور دوسری اللہ تعالیٰ کے لیے کسی اور سے کی گئی۔ کوئی انسان کتنا بھی گنہگار کیوں نہ ہو، اللہ کبھی بھی اس کے لیے دعا کا وسیلہ، توبہ کا دروازہ اور رزق کا دروازہ بند نہیں کرتا۔ اگر کسی نے اللہ کو پانا ہو تو وہ صبر کرنے لگ جائے تو وہ اللہ کو پا لیتا ہے۔ جب تم اس کی چاہت کو اپنی چاہت بنا لیتے ہو تو وہ بھی تمہاری چاہت کے لیے کن فرما دیتا ہے۔ ایک دوسرے کے رزق پر نظر مت رکھو، کیونکہ اللہ سے بہترین کوئی تقسیم کرنے والا نہیں۔ رب نے اگر دینا نہ ہوتا تو قرآن میں کن فیکون کا ذکر کیوں کرتا؟ یقین رکھو ساری دعائیں قبول ہوں گی انشاءاللہ۔ اگر اللہ چاہے تو ایک لمحے میں تمہاری سانسیں روک لے، لیکن اتنے گناہوں کے باوجود بھی تمہیں سانس آ رہی ہے تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ اگر اللہ کی نافرمانیاں کر کے یا نماز پڑھے بغیر بھی آپ کی زندگی صحیح چل رہی ہے تو آپ کو زیادہ ڈرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آخرت کے بدلے یہ دنیا کا عارضی آرام عطا کر دیتا ہے۔ اگر اللہ اپنے سب بندوں کی روزی کشادہ کر دیتا تو وہ زمین میں فساد برپا کر دیتے۔ اگر تم محسوس کرو کہ تمہارا دل سخت، جسم کمزور اور رزق کم ہو رہا ہے تو جان لو کہ تم اس کام میں ملوث ہو جو تمہیں نہیں کرنا چاہیے۔ یہ قدرت کا قانون ہے کہ جو انسان کسی کو استعمال کر کے اسے دھوکہ دے کر اپنی خوشیاں حاصل کرتا ہے وہ کبھی نہ کبھی خود اس سے بھی زیادہ دوسروں کے ہاتھوں استعمال ہو کر زندگی میں دکھ سہتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے تم مانگو مجھ سے، تمہارا مانگنا اچھا لگتا ہے مجھے، تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ کیا میری قدرت پر یقین نہیں تم کو؟ جب انسان خاموش ہو جائے اور اپنے حق کے لیے بھی نہ بولے تو سمجھ جاؤ وہ اپنے اندر بہت کچھ دفن کر چکا ہے۔ توبہ ایک ایسا دروازہ ہے کہ موت کی ہچکی تک کھلا رہتا ہے۔ دعا ایسا عمل ہے جو تقدیر کو بھی مات دے سکتی ہے۔ ضمیر ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ حق کی راہ دکھاتا ہے۔ آپ خود ہی اپنے لیے بہترین دلاسا ہیں، بہترین دوست، بہترین دنیا اور مشکل وقت میں بہترین تھپکی جو آپ کو کبھی ہارنے نہیں دیتی۔
کبھی کبھی ہم خود سے اتنا دور ہو جاتے ہیں کہ چاہتے ہوئے بھی اپنے من میں جھانک نہیں پاتے۔ بیزاری کی ایک کیفیت نہیں، مکمل اذیت ہے۔ انسان دنیا میں جتنا مرضی تکبر کر لے، آخر کار اس گوشت نے کیڑے مکوڑے کی غذا بننا ہی ہے، ہڈیوں نے بوشیدہ ہو کر مٹی کے نیچے ہی جانا ہے۔ عورت کو عزت رب نے تحفے میں دی ہے اور مرد کو کمانی پڑتی ہے۔ اپنی آنکھوں کو سنبھال کر رکھیے اے ابن آدم، گھر سے نکلی ہوئی ہر مجبور بیٹی بے حیا نہیں ہوتی۔ اگر کوئی مرد تمہیں چھوڑ دے تو دکھی ہونے کے بجائے خوش ہو جایا کرو، کیونکہ وہ واقعی مرد ہوتا تو کبھی نہ چھوڑتا۔ اگر بیوی ہے تو غلام ہے، اگر بیٹی ہے تو بوجھ ہے، اگر بہن ہے تو شک کا شکار ہے۔ بس عورت ماں کے روپ میں ہی کچھ اہمیت کے حامل رہ گئی ہے۔ شریف عورت جس سے ایک بار جڑ جائے بس پھر وہی اس کا سب کچھ ہوتا ہے، کسی اور کے سائے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جان دے دے گی لیکن شرک کا خیال تک نہ لائے گی۔ مرد کہتا ہے کہ اکیلی عورت محفوظ نہیں ہوتی، لیکن یہ نہیں بتاتا کہ کس وجہ سے۔ اپنی بیوی کا تہہ دل سے شکریہ ادا کریں، کیونکہ وہ موت کی وادیوں سے گزر کر آپ کو باپ بناتی ہے۔ کتنی نازک ہوتی ہیں لڑکیاں، پسند کا سوٹ نہ ملے تو عید نہیں مناتی، مگر ایک ناپسند انسان کے ساتھ چپ چاپ پوری زندگی گزار دیتی ہیں۔ عورت محبت کرے اور اسے چھوڑنے کا سوچے، یہ ناممکن میں سب سے اعلیٰ درجے کی بات ہے۔